وطن ہے اور ہم لوگ الحمدللہ انوار العلوم مملوں میں ایک ساتھ پڑھنے کے زمانے سے ساتھی رہے، آگے کی تعلیم میں بھی ساتھی رہے، اس کے بعد مولانا کی تعلیم آگے جاری رہی اور انہوں نے وکالت اور LLB کر کے آج لکھنؤ میں ہائی کورٹ میں آپ وکیل کی حیثیت سے ہیں اور الحمدللہ ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے یہاں موجود تمام سامعین و سامعات کو نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بار آپ لوگ اور گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ بات کو جو ہے، بس پروگرام آخری مرحلے میں ہے، تھوڑا سا اور آپ لوگ تشریف رکھیں تاکہ بچوں کا حوصلہ آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ بیٹھ جائے آرام سے۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن قوي خير من المؤمن ضعيف۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس سالانہ تقریب اور تقسیم انعامات زیر نگرانی مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم السراج ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی بابو سالار کے تحت یہ جو پروگرام کنڈکٹ ہو رہا ہے، یہ جو پروگرام چل رہا ہے، جس کی پریسائڈنگ جو آج کے جلسے کے پریزیڈنٹ فضیلت الشیخ حضرت مولانا نسیم احمد صاحب سلفی، صدر مدرس مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم عملو، اور اس پروگرام کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ صاحب، اور خاص طور سے اس اسکول کے مینیجر جناب مولانا شرف الدین صاحب فیضی، اور اس پروگرام کے ہمارے گیسٹ جناب ڈاکٹر محمد افضل انصاری صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شبلی نیشنل کالج میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے، اور میں اس نعت خواں کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے خوبصورت کلام سے ہماری سماعت کو محظوظ فرمایا، جناب جاوید رہبر صاحب، اور ہمارے ہم نشیں، ہمارے ہم پیالے، ہم گفتگو، ہم کلام، ہم ہنسی، ہم مذاق، جناب قاری حافظ مولانا عبدالحسیب صاحب عصری، امام و خطیب جامع مسجد چاند پر GN پور کے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کی توقیر کرتا ہوں کہ آج ان سارے مینجمنٹ باڈی کے کمیٹی کے ماتحت مجھے ایک خصوصی مقرر کے نام سے نوازا گیا، جبکہ میں ایک رائیول، ایک رننگ اوریٹر نہیں، میں تقریر کرتا ہوں۔ اب ایسے پیشے وارانہ شعبے سے تعلق ہے، ایک ایسے مقننہ اور طالب علم کی حیثیت سے، ایک پریکٹسنگ لائر کی حیثیت سے ہوں، جو اب تقریر کا، خطاب کا، وعظ کا، نصیحت کا موقع ملتا ہے، مگر خال خال
اور اس ڈسٹینس کو کم کرنے کے لیے میں خاص طور سے میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں میرے ہم نوالا، میرے ہم ہنسی، میرے ہم مذاق، میرے شانہ بشانہ ساتھ چلنے والے جناب شیخ علی سرور مدنی صاحب حفظہ اللہ و طولہ، دعویٰ سینٹر جبیل المملکۃ العربیہ سعودیہ کے اندر، جنہوں نے اس بات کی ایمفیسائز کی، اور جناب شرف الدین صاحب نے اس بات کا انسسٹ کیا کہ نہیں، there is no need to the excuse, you will have to attend the program, without you cannot conduct this program. آپ کے بغیر نہیں کریں گے، لہٰذا ان کی یہ محبتانہ کلام، یہ دوستانہ الفاظ، یہ ایمفیسائز، یہ انسسٹنگ مجھے اس بات پہ آمادہ کیا کہ 25 فروری کو اپنے پروگرام کو، اپنے کیس کو وڈرا کر کے، اپنے کیس کو سائڈ میں ہٹا کر کسی دوسرے کو دیکھ کر اس پروگرام کے اندر حاضری دینا میرے لیے لازمی ہے۔ لہٰذا میں باعث شرف محسوس کرتا ہوں کہ بابو سالار کی سرزمین پہ آج تھوڑی سی نصیحت کرنے کا مجھے موقع ملا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ میرے اس نصیحت سے پورے سامعین کو یہ فائدہ پہنچے۔ تو میں آپ کے سامنے جس کلام الہی کا آغاز کیا، جس قرآن مجید کی جس آیت کو پڑھ کے میں نے یہ الفاظ سنایا آپ کو، یہ الفاظ وہ الفاظ نہیں، یہ الفاظ دنیا اسلام کے آنے سے پہلے نہیں تھا، یہ الفاظ وہ ایسے الفاظ ہیں جب دنیا اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ اور میں یہ بتاتا ہوں کہ پورے دنیا کائنات کے اندر نہ جانے کتنے یونیورسٹیز ہیں، نہ جانے کتنے اکیڈمک ہیں، نہ جانے کتنے کالجز ہیں، نہ جانے کتنے ایسے اسکولز ہیں کہ آج زمانے جاہلیت کے اندر نہیں تھا۔ وہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب کا وہ مشہور شاعر، وہ اس بات نابغہ ظہور، اس بات تعالیٰ نے دہن اعلان کرتا ہے اور دنیا کو چیلنج کرتا ہے اپنے ادب کے سامنے، اے لوگوں اگر سکہ چلے گا تو صرف عرب کا چلے گا، اس کے سامنے پوری دنیا ہیچ ہے، آدمی ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں اس پرسین کے دور جہالت کے اندر وہ پرسین کا فلسفہ اپنے عروج پر تھا، اس روم کا فلسفہ اپنے عروج پر تھا، اور ہندوستان کے سرزمین سے وہ فلسفہ جو چل رہا تھا وہ عروج پر تھا، لیکن اتنے تعلیم ہونے کے باوجود بھی آپ کو یاد ہے وہ زمانہ تھا جہالت کا، وہ زمانہ تھا دور جاہلیت کا، انسانیت چھسک رہی تھی، ظالم ایک دوسرے کو کھا رہے تھے، کمزور طاقتور کمزوروں کو کھا رہا تھا، زندہ درگور بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، کوئی ایک دوسرے انسان کو پہچاننے والا نہیں تھا، انسانیت چھسک رہی تھی۔ ایسا کیا وجہ تھا؟ اس وقت بھی تعلیم تھا، اس وقت بھی ایجوکیشن کا بول بالا تھا، اس وقت بھی اپنے آپ میں یونیورسٹیز اور کالجز تھے، قانون تھے، فقہ تھا، سب تھا، اس کے باوجود بھی پوری دنیا اس ظلم کے دور سے گزر رہی تھی۔ ایسا کون سا مذہب آیا، ایسا کون سا اسلام آیا جس کی وجہ سے آج دنیا روشن اور تابناک جیسے ماحول کے اندر گزر کر رہی تھی؟ آپ کو یاد ہے وہ جبل نور سے آواز اٹھی تھی جس کو غار حرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا وحی جو آتا ہے، پہلا کلام جو آتا ہے، پہلا پیغام جو آتا ہے، اے لوگوں تعلیم تو بہت پڑھ چکے ہو، کالجز بہت اٹینڈ کر چکے ہو، یونیورسٹیز کی تعلیم ہر گلی محلے کے اندر ہے، کالجز ہر جگہ آپ کو ملیں گے، اسکول ہر گلی محلے میں ملیں گے، لیکن کمی کس بات کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جس پیغام کو دے کر بھیجا تھا جبریل امین کو، اور جاؤ اور کہہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پیغام کو بھیجاؤ، سب سے پہلا اسلام کا جو پیغام شروع ہوگا وہ کس بات کا ہوگا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبل نور کے اس پہاڑی پر سب سے پہلا جو کلام نازل ہوتا ہے، اے انسان
तुमने तालीम तो हासिल कर लिया मगर तुमने इल्म का मफाद को नहीं जान सके, तुमने इल्म की मफाद परस्ती को पहचान नहीं सके, तुमने उसके एडवांटेज को नहीं जान सके। लेकिन एक इंसान जो डिग्री होल्डर होने के बाद भी वो जानवर की शक्ल में घूम रहा है, आपको पता है आज भी पूरी दुनिया अपने आप को लोहा मनवाती है। अमेरिका, बर्तानिया, रूस, फ्रांस और बहुत बड़े बड़े ऐसे ममालिक हैं जो अपने आप को लोहा मान रही है। लेकिन आज देखो, उस इल्म की डिग्री लेने के बाद, पीएचडी होल्डर होने के बाद, वह बड़े बड़े इल्म के दावा करने के बाद आज भी सरजमीन फिलिस्तीन के अंदर इंसानी सिसक रही है। उस मासूम बच्चों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, उन निस्वानियत, उन औरतों के घर को तबाह किया जा रहा है, उन औरतों उसके शवरों को मारा जा रहा है। बताओ वो कहां गई ये तालीम, वो कहां गया वो एजुकेशन, वो कहां गया वो तालीम जिस तालीम को अल्लाह के नबी ने दिया था। ऐ लोगों सुनो, सिर्फ तुमने दुनियावी तालीम हासिल करके तुमने अपने आप को जानवर साबित किया है। अल्लाह जिस तालीम की बात करता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक खून के लोथड़े से। बताओ, इल्म होने के बाद भी हमारा ताल्लुक आज तमाम अखबारात के अंदर आप देखेंगे, तमाम अखबारात के अंदर आएंगे, रोज इश्तिहार निकलते हैं, रोज एडवर्टीजमेंट निकलते हैं कि यहाँ पे स्कूल है, मेरे स्कूल में बच्चों को दाखिला कराइए, वहाँ पे ये फैसिलिटी है, वहाँ पे ये सर्विस मुहैया की गई है। मैं ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसी तालीम के बुनियाद को लेकर ये बात कही थी, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कसम खुदा की, इसी हकीकत को लेकर उस सरजमीन अरब के अंदर वो ऊंट और घोड़े और बकरियों के चरवाने वाले, वो चराने वाले, वो बादवी नशी, वो न जाने वो किसी बात को न पहचानते थे, जहालत के दौर में रहते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम दी, ऐसी तालीम दी इंसानियत की। अल्लाह के नबी ने कह दिया, किसी आजमी को किसी अरबी पे कोई फौकियत नहीं, और किसी अरबी पे किसी आजमी पे कोई फौकियत नहीं होगा। और आओ, पूरी दुनिया को एक एक सफ में लाकर खड़ा कर दिया। और ये अल्लामा इकबाल ने कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तालीम ऐसी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर अमीर माविया, उसके बाद से लेकर इस्लाम की वो सुनहरा बाप देखिए, 1800 सदी तक इस्लाम की तालीम पे राइज होने वाली वो एजुकेशन, वो तालीम जो पूरी दुनिया के अंदर इस बात का लोहा मनवाती है। अगर दुनिया के अंदर किसी को चैलेंज करना है तो इस तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपको अमल करना होगा। अगर आप इस तरीके से आप अमल करते हैं तो, लेकिन आज दुनिया ने हमें एक दूसरे को बांट दिया, दीन की तालीम, दुनियावी तालीम, अलग अलग पैराए में हमें बांट दिया। जबकि खबरदार, मैथमेटिक्स भी हमारा एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी भी हमारा एजुकेशन है, साइंस भी हमारा एजुकेशन है, रियाजी मैथमेटिक्स भी हमारा एजुकेशन है, जियोलॉजी भी हमारा एजुकेशन है। दुनिया का हर तालीम हमारी तालीम है, लेकिन शर्त यह है कि हम उस अल्लाह के नाम पे शुरू करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या अल्लाह ताला ये सवाल कर रहा है लोगों से, आप ये कह दीजिए, क्या जानने वाला और न जानने वाला बराबर हो सकता है? मैं आपको बताऊं, बर्तानिया एक छोटा सा कंट्री है, जजीरा नुमा छोटा सा कंट्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो फासला है 600 मील। अगर आप मुआवजा करेंगे हिंदुस्तान के सरजमीन का, तो हिंदुस्तान की एक रियासत उससे कहीं ज़्यादा बड़े बड़े रियासत कहलाते हैं। लेकिन बर्तानिया अपने इल्म हिकमत के बिना पर, अपने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, उसे बर्तानिया ने पूरी दुनिया पे 200 साल तक हुकूमत किया। आपको याद है, इल्म के बुनियाद पर आज यहूदी को क्या फीसद है? यहूदियों की पूरी दुनिया की आबादी में कितनी फीसद है? 2, 4,
3%, 5% کے قریب، لیکن ان یہودیوں نے علم کی بنیاد پر آج پورے امریکہ کے بینکنگ کو اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہے، آج پورے امریکہ کو، پورے دنیا کے میڈیا کو اپنے ہاتھ میں کر کے رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ سازش ہے، یہ اپنے نفس کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے آپ یہ بات بولتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طاقتور مومن ایک ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ طاقتور کا مطلب وہ بہت پہلوان ہو، بہت اسٹرانگ ہو، بہت زیادہ طاقتور ہو، بہت زیادہ مال و دولت والا ہو، نہیں، بلکہ علم کے حساب سے اگر اس کے پاس علم ہے تو گویا دنیا کے اندر اس کی عزت اور فلاح اور کامیابی مانی جائے گی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، اسپیشلی ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے، جو سیناریو ہے، جو ریشیو ہے ڈراپ آؤٹ کا، آپ درجہ 5 کے بعد دیکھیے کتنے بچے ہائی اسکول تک پہنچتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں، اور جو بچے ہائی اسکول کراس کیے اس کے بعد دیکھیے ان کا ریشیو انٹر میں کتنا رہ جاتا ہے، کراس کر گئے۔ اس کے بعد دیکھیے کتنے ایسے بچے جو گریجویشن تک نہیں پہنچ پاتے، کتنے ایسے بچے جو پوسٹ گریجویٹ نہیں کر پاتے، پی ایچ ڈی نہیں کر پاتے۔ گویا کہ مسلمانوں کے تعداد میں، مسلمانوں کے آبادی میں سب سے زیادہ جو ڈراپ آؤٹ کا ریشیو ہے وہ مسلمان اس قوم کے اندر پائی جاتی ہے جس قوم کے اندر اللہ کے نبی یا اللہ تعالیٰ نے اقرا جیسے الفاظ سے ہمیں استعمال کیا تھا، ہماری زندگی کی شروعات کی تھی۔ یہ ڈراپ آؤٹ کا، اور خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے کا ایک فیشن بن گیا ہے، ایک شوق، کہ ہمارا نوجوان گلف کنٹری میں گیا، اس کے پاس 2-4 پیسے ہو گئے، وہ تو یہ سوچتا ہے کہ یار اچھا گھر بنائیں گے، سارے آسائشوں اور لگزوریس چیزوں کو اپنے گھر میں رکھیں گے، گاڑی لے لیں گے اور سینہ تان کے چلیں گے، یار میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس یہ نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمت ہے۔ خدا کی قسم سنو، آپ زندگی کی مشقتوں کو برداشت کر لو، آپ زندگی کے آرائشوں کو چھوڑ دو، آپ زندگی کے ان پریشانیوں کو برداشت کر لو۔ اگر اللہ نے 2-4 پیسے آپ کو دیے، آپ جس بچے کے لیے گھر بنا رہے ہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کے بعد وہ گھر کو زندہ رکھے گا نہیں رکھے گا، لیکن آپ نے اگر اس پیسے سے، اس ریال سے، اس دینار سے اپنے بچے کو تعلیم دے دی تو باخدا کہتا ہوں کہ وہ آگے چل کر اپنے مستقبل تو سنوار ہی لے گا، باقی قوم کا اور فرد کی، پوری قوم کی روشنائی، وہ پورے قوم کی رہنمائی کرے گا اور نام پیدا کرے گا۔ تو گویا آپ کو یاد ہے امیر المومنین عبدالعزیز کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کے بچے کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ لوگوں نے آ کے شکایت کی ہے، امیر المومنین آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ اپنے بچوں کو کچھ حوالے تو کر دیجئے، کچھ ورثہ میں چھوڑ تو دیجئے۔ تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا کہنا تھا جس کا خالق سب سے بڑا ہے اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا اللہ میرے بچوں کا نگہبان ہے، میرے اللہ میرے بچوں کا کفیل ہے، لہذا اللہ اس کو دیکھے گا۔ تو تعلیم کی سب سے بڑی بات آپ دیکھیں گے، سب سے زیادہ تعداد جو مسلم بچوں کی ہے، آپ شہر کے ہوٹلوں میں جا کے دیکھیے، وہ برتن دھل رہے ہیں، وہ سامان تیار کر رہے ہیں، سلائی کے کارخانے میں جا کے دیکھیے مسلم بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ گارے اور ماٹی اور میشن کا کام اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں مسلم بچوں کی تعداد ہے۔ خبردار، سلائی تو کر لو گے، وہ پلیٹ تو دھل لو گے، وہ گارے ماٹی کے کام تو آپ کر لو گے، لیکن عزت کبھی اپنے سماج میں اٹھا نہیں سکتے، کبھی بھی عزت سے جی نہیں سکتے۔ اور جس نے بھی علم کا راستہ اختیار کیا، دنیا نے اس کو آخری مقام تک سلام کیا۔ اور جب اگر تعلیم کے بعد اگر اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر نہیں ہے تو علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ آپ بڑے ایجوکیشنل ہیں، بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں، تو گویا اگر آپ کے اندر خوف خدا نہیں تو تعلیم اور اولاد اور یہ مال آپ کی زندگی میں ایک فتنے کی شکل بن جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کام آتے ہیں، کسی کی شادی میں
کسی کی شادی میں ہم نے کچھ پیسے دے دیے، کسی کو ہم نے افطار کرا دیا، کسی کو ہم نے کھانا کھلا دیا، اور کسی کو ہم نے 2 پیسے مدد کر دی. یہ مدد تو وقتی طور پہ ہے، لیکن ایڈاپشن کی شکل میں بتا رہا ہوں. ایڈاپشن، کسی بچے کو اپنے طرف منسوب کر لینا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ تو غیر فطری عمل ہے. یہ غیر فطری عمل ہے. اصلی باپ تو وہ ہے جو نیچرل ہو، جو فطری ہے، جس کا اصلی بیٹا ہو اس کو بیٹا کہا جا سکتا ہے. لیکن ایڈاپشن کا دوسرا شکل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اس میں سے جو اللہ نے جس کو نوازا ہے، 2-4 پیسے دیے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ سماج میں سب سے کمزور کڑی کون ہے. کس کا بچہ ایسا ہے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، کتاب نہیں خرید سکتا، اور اسکول جانے کے لائق نہیں. اگر آپ اس کی مدد کر دیں گے تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ سماج کے اندر اس قوم کا ایک نام پیدا کر سکتا ہے. تو گویا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گا. تو گویا اس طریقے سے ہم اپنے سماج کی دیکھ بھال اور دوسرے سماج کے اپنی ترقی کے لیے اس طرح کام کر سکتے ہیں. تو گویا کہ یہ طریقہ ہے، اور جس طریقے سے اسلام نے ہمیں تعلیم کی زیادہ فوقیت دی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو گویا کہ یہ ضرورت ہے اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے. اگر اس آیت پہ ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے زمانے اپنا نام پیدا کیا، تو آج بھی اور کل بھی اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. تو لہذا یہ ضرورت ہے کہ ہم اس آیت پہ عمل کریں. اللہ تعالی ہم تمام سامعین کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ جو بھی بات یہ کہی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور میں بہت شکر گزار ہوں خاص طور سے مینیجنگ کمیٹی کا کہ جنہوں نے یہ بہترین اور بچوں کا پروگرام رکھا. اسی سلسلے سے، اسی تعلیم کے سلسلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچے قوم کے ہیرو بنے، یہ بچے قوم کی رہنمائی کریں. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ وحسن الجزا. بہت ہی کم وقت میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم گفتگو علم کے حوالے سے ایڈوکیٹ مولانا محمد امین صاحب رحمانی حفظہ اللہ فرما رہے تھے. ہم بہت ہی آپ کے